بہت سے بیچارے ایسے بھی ہیں جو دین کی طرف آئے، اس کے بعد صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہیں کر سکے، پھر خواریت کی نظر ہو گئے، اپنی صلاحیتوں کو ایسے کاموں میں استعمال کیا ہے جن کاموں سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت رفع الیدین پہ کتنی صحیح حدیثیں مل جائیں گی؟ حضرت نماز میں ٹانگیں کتنے فٹ چوڑی کی جائیں؟ فلاں فرقے والے کہتے ہیں اتنی، فلاں والے کہتے ہیں اتنی۔ آج ایک مجھے سوال پوچھا کہ حضرت کیا حدیث سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ جو اتنی ٹیکنیکل قسم کی بات ہے، کیا حدیث سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ پرویزی فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سوال ہر آپ کو پوچھتا، یہ ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں وہی پوچھتے ہیں یہ سوال۔ میں سمجھ گیا اس سوال کا منشا کیا۔ میں نے کہا حدیث سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث قرآن کو تبدیل کر دیتی ہے۔ منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بتا دیتی ہے کہ قرآن کا حکم کتنی مدت تک کے لیے تھا، اس کے بعد قرآن کا یہ حکم، اس مدت کے بعد قرآن کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کہنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں یہ حکم قرآن میں نہیں ہے حدیث میں، یا قرآن میں تو یوں ہے حدیث میں یوں، آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے قرآن کی آیت منسوخ ہے۔ تو قرآن کا درجہ تو زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی باتوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تبدیل نہیں کر رہے، اس حکم کی مدت بتا رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے، یضع الجزیہ، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا، جزیہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ کافروں سے جب تم اقدامی جہاد کرو تو اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے تو ان سے لڑائی کو ختم کر دو۔ اب اگر کوئی احمق یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جزیے کے حکم کو تبدیل کر دیں گے، ظاہر ہے غلط ہے، تبدیل نہیں کریں گے۔ تبدیل اسلام نے کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ حکم جزیے کا عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جزیے کا یہ حکم ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبدیل نہیں کریں گے، اس حکم کی تبدیلی کی مدت کو بیان کر دیں گے۔ ایسی حدیث سے بھی قرآن کے حکم کی تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث بتا دیتی ہے قرآن کا یہ حکم کس وقت تک کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے نہیں۔ ایسے ٹیکنیکل پیچیدہ سوال صحابہ نبی سے ایسے ٹیکنیکل قسم کے سوال نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ صحابہ کو چاہیے تھی نجات، کہ جہنم سے نجات ہو جائے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دے جس سے میں جنتی بن جاؤں۔ آج کوئی آتا ہے ایسے پوچھنے کے لیے حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا جنت میں داخلہ واجب ہو، آئے گا ٹیکنیکل قسم کے، زور سے آمین کہوں آہستہ کہوں۔ زور سے والے تو یہ کہتے ہیں ان کی یہ دلیل مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 سفر نمبر 1 کی چیز یاد کی ہوئی ہوگی۔ نماز پڑھ نہیں رہا ہوگا، نماز کے بلائی بڑے اچھی طریقے سے یاد کیے گئے، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، پڑھتا ہوگا تو ایسے بیچارہ جیسے کوئی مریض کچھ زبردستی مسجد میں کھینچ کے لایا جائے، آخری صف میں کھڑا ہوگا اور آخری صف میں چھیڑخانی کر رہا ہوگا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے آخری صف میں کھڑے ہو کے، ان کو پتہ کچے کچے نمازی پچھلی صف میں ہی ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنا آسان، چھیڑ رہا ہوگا ان کو، تو نہیں مار رہا ہوگا۔ بعض اتنی زور سے نماز میں سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہو اور پھر وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر میں بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کی طبیعت میں فتنہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھے تو ہم اس کو بتائیں، پھر ہمیں مزہ آئے۔ پھر جب اس کو بتائیں گے تو وہ کہے گا نہیں ہم نے تو اپنے علماء سے اس کے اندر خلاف سنا ہے، تو وہ کہے آپ کی علماء قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ پھر وہ اچھا دلیل دو، پھر وہ قرآن کی آیت پیش کرے، پھر وہ آیت پیش کرے، ایک مناظرہ ہو جائے، ملاقہ ہو جائے اور مزہ آئے۔ کتنا مزہ آئے۔ ایک دفعہ انگریز کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تھا کہ زور سے آمین کہنا سنت ہے یا آمین آہستہ۔
زور سے آمین کو کہا جاتا ہے آمین بالجہر، اور آہستہ آمین کو کہا جاتا ہے آمین بالسر، سر کا معنی آہستہ۔ اتنی لڑائی ہوئی کہ انگریز کی عدالت تک مقدمہ پہنچ گیا کہ ان میں کون برحق ہے۔ انگریز نے دونوں کے دلائل سنے، دونوں قرآن حدیث کے دلائل، اور دلائل سننے کے بعد انگریز جج جو ہے نا بوکھلا گیا، کہہ رہے دلیل اس کے پاس تھی، اس کے پاس لیے اس کی کھوپڑی ایسی گھومی، کہتا ہے بھائی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تمہارے مذہب میں آمین بالجہر بھی ہے، آمین بالسر بھی ہے، لیکن آمین بالشر نہیں ہے۔ یہ تم جس آمین کہتا ہے یہ شر والی آمین، لڑائی جھگڑے والی آمین ہے، اس کا تمہارے مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بھی روایات سے ثابت ہے، ملتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے۔ بعض دلائل اس کا تقاضا کرتے ہیں، بعض دلائل اس کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ نہ پڑھی جائے، اس لیے بعض کا رجحان ایک طرف ہوا، بعض کا رجحان دوسری طرف۔ لیکن خدا کی قسم قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل قرار دیا جائے اور ایک دوسرے پر گمراہ ہونے کے فتوے لگائے جائیں، ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث کا منکر کہا جائے، ایک دوسرے کو اندھا مقلد کہا جائے۔ ایسی ایک روایت اور ایسی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ اتنے چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں اختلاف اور فرقواریت پیدا کی جائے۔ آج یہ کچھ ہو رہا ہے، شریعت نے جس مسئلے کو اور جس بات کو جتنا مقام دیا ہے اس کو اتنا بھی رکھنا چاہیے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کرتا تھا فروعی مسائل میں، ایک اپنی دلیل پیش کر دیتا، دوسری اس کا جواب دے دیتے، اس کے بعد خاموش ہو جاتا۔ اب جس نے جس پر عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تجارت کہ کسی مسئلے پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے سے اختلاف، بلکہ یہ کہنا چاہیے حضرت مفتی تقی صاحب کا حضرت کی رائے سے اختلاف، کیونکہ شاگرد کا استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا، استاد کا شاگرد سے اختلاف، یہ تعبیر مناسب نہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے 8-9 سال تک مسلسل استاد رہے ہیں، 7-8 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے مسلسل شاگرد رہے ہیں، اور صرف شاگرد نہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب نے باقاعدہ تربیت، اخلاقی تربیت بھی حضرت کے ذمہ لگائی ہے۔ تہجد کے لیے رات کو جگانا حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کو یہ ذمہ داری دی، آپ کے والد نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو ذمہ لگائی تھی۔ ایسا گہرا تعلق۔ تجارت کے کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، حضرت نے اپنے دلائل لکھ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھیجے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا جواب لکھ کے بھیجا، حضرت نے پھر اس جواب کا دوبارہ جواب لکھ کے بھیجا، اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس جواب کے جواب کا جواب نہیں دیا اور اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا، اس لیے کہ دلائل دونوں کے سامنے آ گئے، بھائی آپ کا جواب بھی آ گیا، میرا جواب آپ کے سامنے، اب آپ یہی تھوڑی کہ ساری زندگی اسی میں لڑتے چلے جائیں، بحث کرتے چلے جائیں، بس ٹھیک، اس کے بعد اگر اختلاف ہو جائے آپ کی رائے ہو میری رائے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب شائع نہیں کیا، نہ دیا، تو ہماری حضرت نے دونوں دلائل کو جمع کر کے ایک رسالہ شائع کر دیا، فرمایا کہ ہمارا اس مسئلے پر مباحثہ ہوا ہے ہم دونوں کا آپس میں، چونکہ کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں ہوا تو علماء کے افادے کے لیے اس کو شائع کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے اہل علم دونوں کے دلائل کا تجزیہ کریں، دیٹس آل، بس خبر۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ جب بھی آتے ہیں مفتی تقی صاحب پوچھا حضرت نے آؤ اس مسئلے کا کیا بنا، تو بن گیا بھائی جتنا بننا تھا، مسئلے کو تو جتنا مسئلہ ہے تو مسئلہ تو پہلے ہی مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو مزید مسئلے کا تڑکا لگا کے بہت بڑا مسئلہ بنا دیں، تو اس لیے میرے بھائی اس معاملے میں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہماری پبلک جذباتی ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں شریعت نے کسی پہلو کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس نے ہماری رہنمائی رکھی ہوگی، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا یا اللہ کو تو کم از کم معلوم تھا کہ یہ امت سے مسائل کے اختلاف کا شکار ہوگی، لہذا ان اختلافات کو کیسے حل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ یقین نہ آئے صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کا ایک گروہ بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا. یہ بہت اہم ترین حدیث ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو کہاں بھیجا؟ بنو قریظہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ عصر کی نماز تک بنو قریظہ پہنچ جائیں گے. راستے میں چونکہ ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دشمنوں کا خطرہ تھا، آپ علیہ السلام والسلام نے صحابہ کو وصیت فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اپنے مقام اور بنو قریظہ تک نہ پہنچ جائے. عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا. خطرہ تھا کہ راستے میں کھڑے ہوں گے، ایک مقام کو پڑھا ڈالیں گے. حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنا. صحابہ کی یہ جماعت اور لشکر روانہ ہوا. اللہ کی قدرت کی اتنی تاخیر ہو گئی بنو قریظہ پہنچنے میں کہ عصر کی نماز کا وقت قضا ہونے لگا. اب صحابہ کا خیال ہوا اگر ہم نے بنو قریظہ پہنچنے کا انتظار کیا تو عصر کی نماز بولو بھائی قضا ہو جائے گی. یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ترین حدیث ہے کہ آج ہمارے اختلافات اور آپس میں دست و گریبان ہونے سے بچانے کے لیے عقل مند آدمی کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے. اور اللہ کا اس امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسی پیغمبر کے ایسے واقعات کی بھی اللہ نے حفاظت کی اور امت تک صحیح سند کے ساتھ پہنچایا تاکہ 1400 سال کے بعد امت کے علماء اور یہ امت ان احادیث کو حوالے میں پیش کر کے اپنے اختلافات کو ختم کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھنا، مگر حادثہ کیا ہوا کہ صحابہ عصر تک بنو قریظہ پہنچ ہی نہیں پائے. راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نبی کے حکم کی مخالفت، کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ راستے میں خطرہ ہے، وجہ نہیں بتائی، بس سیدھا سیدھا حکم دیا تھا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ نماز نہ پڑھو. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا. آپ لوگ ایسے دیکھتے ہیں نا گردن یہ ہلاتے ہیں، کچھ ایسا سمجھتے شاید ٹی وی میں آ رہا. صحابہ کرام کا راستے میں اب صحابہ کرام پریشان کہ نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی حدیث کی مخالفت، نبی کی اتباع کی مخالفت. قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت بھی قرآن ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے. لیکن دوسری طرف یہ خیال اگر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز قضا کرنا اتنا بڑا جرم، یہ بھی تو نبی ہی کی تعلیمات ہے. قرآن کہہ رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی. عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم تو باقی نمازوں سے اور زیادہ ہے. یہ نماز کیسے قضا کر دیں جس کا اتنی تاکید ہے؟ اب پریشان ہو گئے، آپس میں صلح مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. دلائل متعارض ہیں، نبی سامنے موجود نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لیں، اگر موجود ہوتے تو پوچھ لیتے، اختلاف ختم ہو جاتا. مسئلہ تو وہی کھڑا ہوتا ہے میرے بھائی کہ دلائل دونوں طرف ہے اور نبی آپ کے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اب حضرت اب کیا کرنا ہے. تبھی تو علماء میں اختلاف ہوا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ بھی فرقہ پرستی کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کا کام یہ تھا قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو توڑنا. مجھے کہنے لگے قرآن کہتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کیا ایمان والو تم نے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف یعنی قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ، اس کو علماء کی طرف نہ لے کے جاؤ، علماء کی قرآن حدیث. میں نے کہا میرے بھائی بالکل ہمارے یہ ایمان ہے، ہمیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، اختلاف ہے، ہم اور ہمارے علماء قرآن حدیث کی طرف لوٹاتے رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن حدیث کی طرف لوٹایا، بہت سے مسائل میں تو اتفاق ہو گیا، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف باقی رہا، پھر کیا کریں، پھر کس کی طرف لوٹائیں؟ مسئلہ تو یہاں کھڑا ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی زندہ اور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں اللہ کے نبی قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا، ایک دفعہ یہ فرمایا، تو آپ کی اس بات کا مطلب کیا تھا اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً ایک بات کا مطلب کچھ اور ہوگا،
تعارض نہیں ہوتا, تعارض ہمیں لگتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں متعارض ہیں, موجود نہیں. اب کیا کریں گے؟ خاموش. میں نے کہا میں بتاتا ہوں اب کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس بارے میں یہ آیت خاموش ہے. اس بارے میں دوسری حدیث ہے جو بنو قریظہ والی حدیث وہ بتا رہی ہے. دیکھو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اثر کی مشورہ ہوا آپس میں, لیکن ایک رائے پر اتفاق نہیں ہو سکا. اب کیا کریں؟ صحابہ میں اختلاف ہے. صحابہ نے اس مسئلے کو قرآن حدیث ہی کی طرف لوٹایا کہ اثر کی نماز پڑھی جائے یا قضا کی جائے. قرآن حدیث کی طرف لوٹایا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رد الی اللہ اور رسول کیا صحابہ کرام نے. بعض صحابہ نے دلیل دی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو, درمیانی نماز کی. اور یہ قرآن کی آیت حدیث کے متعارض نہیں ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نماز قضا کروانا نہیں تھا, بلکہ نہ دشمنوں سے حفاظت مقصود ہو, اور آپ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی. لہذا قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھی جائے, اس کو قضا نہ کیا جائے. یہ اللہ رسول ہی کی طرف لوٹا ہے. دوسرے صحابہ میں کیا ان کے دلائل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. جس رسول پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنا. ممکن ہے یہ ہماری یہی باتیں صحابہ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی. ممکن ہے ہماری آزمائش ہو کہ آج ایسے بہت طرح نبی کی اتباع کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیتے ہیں. ممکن ہے میں آزمایا جا رہا ہوں, لہٰذا ہم نے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اور واضح نص کی اور واضح حدیث کی مخالفت کریں. دونوں نے قرآن حدیث کی اور لوٹایا, مگر اس کے باوجود اتفاق, اگر اتفاق ہو گیا پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ تو وہاں کھڑا ہوگا اختلاف ہو, پھر بھی اتفاق نہیں ہوا تو اختلاف ہو گیا. لہذا اب ایسا نہیں ہوا کہ اس اختلاف کے بعد اب جو سننے کی بات ہے نا وہ یہ اہم ترین بات, اختلاف ہوا, بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. پڑھنے والوں نے نہ پڑھنے والوں کو معاذ اللہ گالیاں نہیں دی, نہیں یہ بات سنی, یہ دائرہ اسلام سے خارج, یہ گمراہ, قرآن کو نہیں مانتے. ہم قرآن کا آیت نمبر اور صفحہ نمبر کے ساتھ حوالے پیش کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی نماز پڑھا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا. جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حدیث کے منکر ہے, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی ان سے زیادہ اچھا قرآن کو سمجھتے ہیں. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ راستے میں ڈاکو وہ خطرہ ہے یا یوں. نبی تو صاف الفاظ ہے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر فلاں حدیث نمبر فلاں. ایسا کوئی جھگڑا صحابہ میں نہیں. پتا تھا کہ بھائی دونوں کا مقصد جنت میں جانا ہے. کسی کو کوئی مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ جان کر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرے اور اس کے ڈر جائے. بڑے دل گردے والا کام ہے. ایسا ہی کرنا ہوتا تو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, میرے بھائی کافر بن جاتے تھے. ایسے ہی پڑھنا تھا تو ایسے ہی کرنا تھا, داڑیاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی, اتنی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے. ایسا کوئی جھگڑا صاحب نہیں. جن کی سمجھ میں آیا پڑھ لو انہوں نے پڑھ لی, جن کی سمجھ میں آیا نہیں پڑھو انہوں نے نہیں. ذرا بھی اختلاف, یعنی اختلاف سے میرا مقصد آپس میں دستے گریبان لی. نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جس نے پڑھی انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ چونکہ فرقواریت کی فہرست میں داخل, لہذا تمہارا فرقہ ایک الگ فرقہ اور ہمارا فرقہ آج سے الگ فرقہ. ہم اہل قرآن کہلائیں گے اور تم اہل حدیث کہلاؤ گے. ہم ایک جماعت المسلمین کی بنیاد رکھیں گے. فرقواریت کا وہ دور شروع ہو چکا ہے. جب تک نبی کے پاس نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ہماری جماعت المسلمین اور یہ حضرت اس کے امیر اور ہم اب اس سے چمٹے رہیں گے. جب تک نبی کے پاس نہیں پہنچ جاتے فرقواریت سے بچنے کا ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ ایک توحیدی اور جماعت المسلمین فرقے کے نام سے ایک بنیاد رکھیں. اپنے علاوہ باقی تمام کو کہیں یہ گمراہ ہیں, ان کو تو قرآن پر عمل کرنا نہیں آتا, ان کو تو حدیث پر عمل کرنا نہیں آتا. آج سے ہم تمہارے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے اور آج سے تمہاری ہمارے پیچھے نہیں ہوں گی. تمہارا چینل علیحدہ, ہمارا چینل علیحدہ. آج سے ہماری پگڑی وغیرہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. پگڑیاں دیکھ کے یہ اندازہ ہو جائے گا اس پگڑی کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ عصر کی نماز پڑھنے والے ہیں, اور یہ پگڑی کا کلر بتا رہا ہے کہ ان کا قبلہ کوئی اور ہے, یہ کسی اور نبی کے معاذ اللہ امتی ہے. ان کی ہمارے پیچھے نہیں ہوگی اور ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوگی. آج سے ہمارے یہاں طلاقیں تو ہوں گی, آپس میں شادیاں نہیں ہوں گی. نہ کوئی مناظرے کی ڈیٹ متعین کی گئی کہ آ جاؤ بنو قریظہ پہنچ کے سب سے پہلے
اسٹیج سجایا جائے گا اور دونوں دھڑے بیٹھیں گے اور مناظرہ کریں گے. کوئی ملامت